روزنامہ پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق جو 25 جنوری 2022 کو شائع ہوئی، سندھ میں 52% بچے جن میں سے 58% لڑکیاں ہیں تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ بلوچستان میں 78% بچیاں اسکول جانے سے محروم ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک میں کل بجٹ کا تقریباً 15 تا 20% اور GDP کا 4% حصہ تعلیم کے لیے مختص کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ تاہم پاکستان میں GDP کا صرف 2.25% حصہ تعلیم کے لیے مختص کیا گیا ہے، جو خطے میں سب سے کم بجٹ ہے۔ اس تعلیمی بجٹ کا بھی 90% حصہ اساتذہ اور تعلیمی عملے کی تنخواہوں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ باقی صرف 11 یا 10% حصہ تعلیمی اصلاحات اور ترقی کے لیے بچتا ہے، جو ملک میں تعلیم کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ آئین پاکستان 1973 کی شق نمبر 25 الف کے مطابق ریاست 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کے لیے مذکورہ طریقہ کار پر جیسا کہ قانون کے ذریعے مقرر کیا جائے گا مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے عالمی منشور برائے انسانی حقوق کی شق نمبر 26 کے مطابق علم حاصل کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ آگے چل کر ہر سال 24 جنوری کو اقوام متحدہ کی طرف سے تعلیم کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے ملک کے تعلیمی پس منظر کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج بدقسمتی سے 77 سالوں بعد دنیا کا نائجیریا کے بعد سب سے بڑا ملک ہے، جس کے 5 سال سے 16 سال کے 3 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ ریاست نے تعلیمی ڈھانچہ بنایا ہی نہیں، جس وجہ سے یہ کروڑوں بچے آج کسی نہ کسی شکل میں بازاروں، چوکوں، گلی کوچوں، ورکشاپوں، فیکٹریوں، بڑے گھروں، کھیتوں، باغوں میں محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں وہاں جگہ نہیں ملتی تو یہ بھکاری کی طرح بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یا پھر منشیات فروش اور انسانی اسمگلروں کے ہاتھوں میں غلامانہ ادوار کی طرح ایک روٹی کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 3 کروڑ بچوں میں ہمارے اشرافیہ کے طبقہ کے کیا کوئی بچہ شامل ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ یہ تمام بچے محنت کش طبقے سے ہی سامنے آتے ہیں؟ کیا ان تمام بچوں کے والدین ریاست پاکستان کے وفادار نہیں؟ کیا وہ اپنی معمولی دن بھر کی کمائی سے آدھا وطن عزیز پاکستان کو ریاستی امور چلانے کے لیے ٹیکس ادا نہیں کرتے؟ کیا 28 نومبر 2023 کو ورلڈ بینک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 10% امیر ترین طبقہ پاکستان کے ہی غریب ترین 10% طبقہ سے بھی کم ٹیکس ادا نہیں کرتا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس سب کچھ ہوتے ہوئے اشرافیہ صرف اور صرف پارلیمان، عدلیہ، انتظامیہ، صحافت، صنعت، زراعت پر قابض ہونے کی وجہ سے پچھلے 77 سالوں سے صرف اور صرف اپنی مراعات، ارتکاز دولت، ارتکاز اختیارات کو طاقتور بنانے کے لیے قوانین پر قوانین بنائی جا رہی ہے؟ کیا ان کو زمینی حقائق اور قومی دولت پیدا کرنے والے 90% محنت کش طبقے کی زندگیوں میں مشکلات، غلاظت، جہالت کا کچھ احساس ہے؟ بقول شاعر، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یہ وہی نوکرشاہی ہے جو اس ملک عزیز پاکستان میں بے شمار گھوسٹ سکول چلا رہی ہے، اور اسی تعلیم کی وزارت میں بیٹھے مہنگے ترین بڑے بڑے دماغ بڑی بڑی تنخواہوں اور بڑی بڑی مراعات کے ساتھ مسلسل 10% سکول بغیر عمارت کے، 36% سکول بغیر بجلی کے، 30% سکول بغیر پانی کے، 30% سکول بغیر بیت الخلاء کے، 28% چار دیواری کے بغیر، 22% قابل مرمت، 15% ایک کمرہ جماعت پر اور 35% 2 کمروں پر مشتمل سکول چلا رہی ہے۔ یہ ہماری تعلیم کی اشرافیہ کا صورتحال ہے۔ دوسری طرف انہی شرفا طبقات کے 2 لاکھ بچے ہر سال او لیول، اے لیول اور اسی طرح کے دوسرے امتحانات کے لیے صرف ایک ملک برطانیہ کی یونیورسٹی میں 8-10 مضامین کے لیے فی کس 2 لاکھ سے زائد ادا کرتے ہیں، جس وجہ سے ایک اندازے کے مطابق 40 سے 50 ارب روپیہ
برطانیہ منتقل ہو جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ان شرفۂ طبقات کو ہمارے ڈاکٹروں، ہاسپٹلوں کی طرح ہمارے تعلیمی نظام پر بھی دل سے یقین نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، اس قوم کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 100 ارب سے زائد ہر سال غیر ممالک میں ان شرفۂ طبقات کے زیر تعلیم بچوں کو تعلیمی اور رہائشی اخراجات کی مد میں بھیجے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ بد نصیب ملک ہے جس کے اپنے بچوں کے لیے، جو کہ 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ان کے لیے چند ارب روپے بھی قومی دولت سے نہیں GDP کی شکل میں، تعلیم کی بجٹ کی شکل میں نکالا جاتا۔ اور دوسری طرف ہمارے تعلیمی نظام کا یہ حال ہے کہ جو انگریز کا بنایا ہوا 1858 کا تعلیمی نظام تھا، جو 100% ہندوستان کے غریب لوگوں کی دولت کی لوٹ گھسوٹ کے لیے اور یہاں لوگوں میں اعتماد ختم کر کے انہیں رٹا، نقل، سفارش اور نااہل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، استوار کیا گیا تھا، وہ آج بینی ہی اسی طرح چل رہا ہے جیسے آج سے تقریباً کوئی 170 سال پہلے اسے ڈیزائن کیا گیا تھا، اس قوم کو غلام رکھنے کے لیے۔ کیونکہ سرمایہ اور موروثیت کی بنیاد پر پلنے والی ہماری اشرافیہ کو اس ساری قومی تباہی سے کیا تعلق، کیونکہ ان کا اپنا تو خاندان، اپنے پیارے، اپنے اہل و عیال تو اس نظام کی چکے میں تو نہیں پس رہے۔ دوسری طرف آج پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی 600 سے زائد NGOs جو صرف اور صرف پاکستان میں اسکول سے باہر 3 کروڑ بچوں کو اسکولوں میں واپس لانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں، اپنے بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے عالی شان دفاتر میں بیٹھ کر بڑی مہنگے مرات، بڑے مہنگے معاوضے کے خلاف۔ لیکن نتیجہ کیا ہے کہ آج یہ ہمارے جو 3 کروڑ بچے ہیں اسکولوں سے باہر، ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوئے جا رہا ہے، شرح خواندگی مسلسل تیزی سے گرتی جا رہی ہے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن سوالات کو ہم نے اپنے محنت کش طبقے کے لیے رکھنے ہیں، تاکہ اس پر سوچ بچار کر کے عام آدمی اپنے جو اس کا قانونی حق ہے ووٹ ڈالنے کا، اس حق کو وہ صحیح اور مؤثر طریقے سے استعمال کر سکے اور اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کرے، تاکہ قومی دولت جس میں اس کا 100% حصہ ہے، اس قومی دولت سے اس کے بچوں کے لیے بھی کچھ تعلیم کا بندوبست کیا جا سکے۔ شکریہ۔ میں عمر وارث، صدر انسان دوست پارٹی پاکستان، اور تعلیم کے حوالے سے ہمارا یہ اغراض و مقاصد میں سر فہرست عنوان، جس کے لیے ہم نے اپنے سماج کو، اپنے گرد و نواح کو، سوئی ہوئی جو غفلت میں پڑی ہوئی جو لوگ ہیں انہیں جگانے کے لیے، انہیں احساس دلانے کے لیے یہ سوال ہم نے عام کرنے ہیں، تاکہ اس پر سوچ بچار ہو اور سماجی شعور میں اضافہ ہو۔